نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رمضان کا مہینہ گناہوں کی معافی کا مہینہ، رمضان کا مہینہ بخشش کا مہینہ۔ اللہ کریم ہم سب کو معاف فرما۔ بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکے۔ بخشش کی بنیاد اللہ کی توحید ہے، اور اس پر قرآن مجید میں اور پیغمبر علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں بہت دلائل ہیں۔ اگر یوں کہا جائے تو مبالغہ نہیں کہ بنیاد صرف بخشش کی اللہ کی توحید ہے۔ مشرک پر جنت حرام ہے، من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، اور مواحد پر جہنم حرام ہے۔ فإن اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ۔ اپنے عقیدے کی اصلاح کیجئے۔ تؤمنون باللہ،
اللہ پر ایمان لے کر آئیے۔ نجاشی بادشاہ نے جب مسلمانوں کو بلایا تھا تو مسلمانوں کی طرف سے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے گفتگو کی تھی۔ اور عرض کی سی بادشاہ کے سامنے کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے، ہمارے اندر ہی سے ایک رسول آیا اور اس نے ہمیں اللہ کی عبادت کا حکم دیا، اللہ پر ایمان لے کر آؤ، تؤمنون باللہ ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ۔ ہم نے اس پیغمبر کے کہنے پر بتوں کی عبادت چھوڑ دی اور اللہ پر ایمان لے کر آئے۔ لیکن آج امت محمدیہ کی اکثریت روزے دار ہے اور اپنے ہی مدفون لوگوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ یہ روزہ کل مغفرت کا باعث بنے تو ان مقبروں اور آستانوں کی عبادت کی بجائے اللہ کی عبادت کیجیے، اللہ پر ایمان لے کر آئیے۔ تؤمنون باللہ۔ ایک صحابی نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی جامع نصیحت ارشاد فرمائیں، تو آپ نے فرمایا تھا قل آمنت باللہ ثم استقم، بس۔ اور سائل کا سوال یہ تھا کہ اس کے بعد میں کسی سے سوال نہ کروں۔ آپ نے فرمایا آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لا، ثم استقم، پھر پکا ہو جا، استقامت کا پہاڑ بن جا، پھر دنیا کی مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں تجھے رب کے در سے نہ ہٹا سکے۔ یہی بات اللہ نے اس آیت کریمہ سورہ صف کے اندر کہی، تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے میں، پھر اس ایمان کی بنیاد پر جہاد کرنے پر فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، میں رب تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں۔ گناہوں کی معافی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ یا قومنا عجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ جنات نے جب قرآن سنا اور سننے کے بعد پھر اپنی قوم کی طرف پلٹے، یا قومنا عجیبوا داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کرو کہ معبود برحق صرف اللہ کی ذات، عبادت صرف رب کی ہوگی۔ ایک مرتبہ ہی قرآن سنا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ ایک مرتبہ قرآن سنا، ایمان لے کر آئے اور قوم کے مبلغ بن کر پلٹے اور قوم کو بھی یہی کہا، یا قومنا عجیبوا داعی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی آواز پر لبیک کہو۔
وآمنوا به، اور اس اللہ پر ایمان لے کر آؤ، اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ۔ غیر اللہ کے پجاری اور در در کے بھکاری رمضان المبارک میں روزہ رکھ کر پھر مردے سے سوال کرنے والے، ان کے لیے آج یہ پیغام ہے، اگر چاہتے ہو تمہارے گناہ معاف ہو تو اللہ پر ایمان لے کر آؤ، وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے گا۔ ثابت یہ ہوا گناہوں کی بخشش کی بنیاد اللہ کی توحید، اور جس کا عقیدہ ہی صحیح نہ ہو، جو ہر ڈھیری سے ڈرتا ہو، ہر بیری سے ڈرتا ہو، ہر بڑے بھاری درخت کو سلام کرتا ہو، ہر درخت پر جھنڈے اور جھنڈیاں لگاتا ہو، اس کو روزے کا کیا فائدہ؟ آئیے اس بادشاہ کے سامنے اپنے گناہوں کی فہرست رکھیے اور اس پر ایمان لے آئیے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یغفر لکم ذنوبکم، اعلان کر دیجئے اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو مجھ محمد کے پیچھے چلو صلی اللہ علیہ وسلم، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ بندوں کو کہا تم نبی کے نقش قدم پر چلو، رب تم سے محبت کرے گا۔ اور کمال ہے اس کی محبت کی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کے پیچھے چلی، نبی پر ایمان لے کر آئی، اللہ پر ایمان لے کر آئی، اور گھر سے اپنے خاوند پیغمبر علیہ السلام کے لیے کھانا لے کر چلی۔ آسمان والے نے جبریل امین کو بھیجا اور کہا جا کر پیغمبر کو کہو کہ خدیجہ آپ کے لیے یہ کھانا لا رہی ہے، اس خدیجہ کو کہو جبریل بھی اس کو سلام کہتا ہے، اس کا رب بھی اسے سلام کہتا ہے۔ یحببکم اللہ، یہ فردی چلہ کشی اور جنگلوں میں چڑھ جانا نہیں، پیغمبر کی اطاعت، رب کی محبت۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے پیار کرے تو نبی کے پیچھے چلیے، اور ہماری دعوت دنیا کے سارے اماموں سے ہٹا کر کائنات کا سب سے بڑا امام، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت۔ فرق ہے، یہ فضائل اور مسائل سنانے والے لوگوں میں اور ہم میں۔ ہم کہتے ہیں ان فضائل اور مسائل سے پہلے تو رب پر ایمان لے کر آ اور رب کے نبی پر ایمان لے کر آ۔ پھر رب تم سے محبت کرے گا۔ زمین پر امی عائشہ پر زبانیں لمبی ہوتی ہیں اور پیغمبر پریشان ہوتے ہیں، امی عائشہ رو رو کر برا حال کر لیتی ہے، رب محبت کس انداز میں کرتا ہے کہ سورت نور کی آیات اتار کر امی عائشہ کی
براعت کا اظہار کرتا ہے کہ یہ نبی پر ایمان لے کر آئی ہے، مجھ رب پر ایمان لے کر آئی ہے، اب زمین پر اس کی تصدیق رب کا کلام کرتا ہے، یحببکم اللہ، رب تم سے محبت کرے گا۔ پیغمبر علیہ السلام کے گھر کو گھیرا ڈال لیا گیا، ساری برادری جمع ہو گئی اور ایک ہی فیصلہ ہے کہ قتل کر دیا جائے۔ پیغمبر کا جرم کیا ہے کہ پتھروں سے ہٹا کر قوم کو اللہ زندہ حی و قیوم کی طرف دعوت، اور ہمارا جرم کیا ہے کہ ہم بھی بتوں سے ہٹا کر یہ لیٹے ہوئے مردہ انسانوں کے آستانوں سے ہٹا کر زندہ رب کی توحید کا پیغام دیتے ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، چاہتے ہو کہ رب پیار کرے، چاہتے ہو کہ دل میں ہم رب سے پیار کریں، رب ہم سے پیار کرے، آسان سا نسخہ ہے۔ آمنہ کے لال سے پوچھئے نماز کیسے پڑھنی، روزہ کیسے رکھنا، سحری کیسے کرنی ہے، افطاری کیسے کرنی ہے، آسان سا نسخہ۔ جو نبی کہہ دے وہ لے لو، اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ پورا گھر گھیرے میں، دروازے پر تلواریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں، اے علی میری اس چرپائی پر سو جا، چادر بھی میری تان لے۔ دیکھیے ذرا، سنیے گا یہ واقعہ، آپ نے سنا بھی ہوگا، ہم نے بہت بیان کیا اور اب بیان کرتے ہیں۔ گھر پیغمبر کا، چارپائی پیغمبر کی، چادر بھی پیغمبر کی، اور باہر دشمن، ارادہ یہ ہے کہ قتل کرنا ہے، آج بات ہی نہیں کرنی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اور آپ کیا فرماتے ہیں علی، ان دشمنوں کے ہاتھ سے تجھے کوئی نقصان نہ ہوگا۔ ایمان دیکھیے، پیغمبر نے کہہ دیا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ علی کہتے اللہ کے پیغمبر، ساری جماعتیں ابو جہل سمیت سارے قبیلے جمع ہو گئے، وہ بغیر چادر ہٹائے ہی میرے اوپر تلوار مار دیں۔ نہیں، ایمان ہے رب پر اور رب کے رسول پر۔ جب رب کے رسول نے کہہ دیا علی تجھے کوئی نقصان نہ ہوگا، اب ایمان یہ ہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، علی کا بال بھی بیکا نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر نے جو کہہ دیا، آپ نے امانتیں رکھی اپنے پاس، چادر تان کر سو گئے۔ صبح ہوئی، پیغمبر ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے نکل گئے ہجرت کی طرف، اور جب وہ آئے اور دیکھ رہے ہیں، تاریخ ابن حشام لکھتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ چادر تان کر نبی سوئے ہوئے ہیں۔ کمال ہے ایمان علی کا، پیغمبر کی اتباع، کہ پیغمبر نے کہہ دی یہاں لیٹے ہوئے۔ صبح ہوئی، علی نبی کا ہے، کہا مجھے کیا پتا، مجھے تو حکم تھا یہ امانتیں ہیں اور دے کر جانی، یہ تمہاری امانتیں ہیں جس نے رکھوائی تھی۔ انعام کیا ملا پھر اتباع رسول کا؟ انعام کیا ملا؟ فرمایا علی یاد رکھنا، قیامت تک تجھ سے جو محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، جو بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم رب سے محبت کرتے ہیں، تحبون اللہ، اور نمازیں اپنے مولوی کی بنائی ہوئی طریقے کی،
تجارتیں، سود، غمی اور خوشی. سبحان اللہ. قل ان کنتم تحبون اللہ. ایک حدیث سنیے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من خلع یدا من طاعت لقی اللہ یوم القیامت لا حجت لہ. جس شخص نے اطاعت سے ہاتھ کھینچا، نہیں میرا پیر، میرا فقیر، میری جماعت، میرا گروہ، میری پارٹی، بھاڑ میں جائے یہ ساری پارٹیاں، پارٹی صرف ایک ہے اور وہ محمد کی جماعت صلی اللہ علیہ وسلم. من خلع یدن من طاعت، جس نے اطاعت سے ہاتھ کھینچا، لقی اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن رب سے ملاقات ہوگی، لا حجت لہ، اور رب کے سامنے وہ کوئی دلیل پیش نہ کر سکے گا. ہم اطاعت نبی سے ہاتھ نہیں کھینچتے کہ نہیں جی یہ وہابیوں کی نماز ہے، اور جس پیغمبر نے علی کو کہا یہاں لیٹ جاؤ، لیٹ گئے. نتیجہ کیا نکلا؟ قیامت تک علی سے محبت کرنے والا مومن ہوگا. اس پیغمبر نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نمازیں پڑھو لیکن محمد کے طریقے کی پڑھو. جو مولوی اٹھتا ہے کہتے ہیں جی اب ساری سنتیں، سبحان اللہ. نتیجہ کیا نکلے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم. اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ، دوسرا پیغمبر کی اطاعت کر لو، نمبر ایک یحببکم اللہ، رب تم سے پیار کرے گا، اور نمبر تین یغفر لکم ذنوبکم، تم 100 سال کے بھی اگر ہو اللہ تمہارے 100 سال کے گناہ معاف کر دے. کمال دیکھیے، قرآن بڑی خوبصورت کتاب ہے. قرآن کے ساتھ کوئی تعلق قائم کیجیے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. اے ایمان کے دعوے داروں، اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف دل میں رکھو، ان تتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، لین دین میں تقوی، اٹھنے بیٹھنے میں تقوی، ساس بہو میں تقوی، امام مقتدی میں تقوی، باپ بیٹوں میں تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک فیصلے کی چیز دے دے گا. کمال نہیں ہے؟ ایسی چیز جس میں حق اور باطل میں تمیز کر سکو، رب تمہیں عطا کر دے گا. ہمارے ہاں ایک بزرگ گزرے، مسجد کے ذمہ دار، ان کے بارے میں علاقے میں مشہور ہے، وہ سفر پر جاتے اور کوئی اسے پیسے دے دیتا، یہ مسجد کے پیسے، سفر کینسل، وہی پیسے آ کر مسجد میں جمع کروا دیتے. تقوی. نوٹ بھی تبدیل نہیں کرتے، ہم تو نوٹ آگے پیچھے کر دیتے بھی پیسے ہی ہے نا، درج کر لیں اور بس. کمال کا خوف. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، حق اور باطل میں تمیز کر لو کہ یہ پیغمبر کی نماز ہے، یہ پیغمبر کی نماز نہیں، یہ پیغمبر کی تجارت ہے، یہ پیغمبر کی تجارت نہیں. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. اور جو آج کا میرا موضوع ہے، گناہوں کی معافی. اگر تقوی اختیار کرو گے. ابھی ایک شخص مجھ سے ملاقات ہوئی ہے جمعے سے پہلے، وہ کہنے لگے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. پوچھئے. کام چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو ہمارے ماموں نے دادی کی زمین ہمارے نام کروا دی تھی.
ایک بھائی کے نام. اب ہم، وہ تو ساروں کی تھی، ان کی اولاد ہے آگے، چچاؤں کی، تایاؤں ان کی. اب کیا کریں؟ یہ کیا ہے؟ یہ تقوی ہے کہ بچے تھے، خبر ملی اب کہ یہ زمین کا ٹکڑا ہمارا نہیں، یہ تو ویسے ہی بچوں کے نام ہو گئی تھی، تو میں ان کے وارثوں کا نہ دے دوں؟ مسئلہ بھی یہی ہے کہ ان کو کہو یہ تمہاری جائیداد تھی، ہمارے حصے میں آ گئی تھی، یہ پکڑو. اور یہاں مسلمان وہ بننا نہیں ہوتا جس پر دونوں طرف یہ دوسرے کی زمین، یہ یہاں زمین، اسے کسی سے کاٹتا رہتا ہے، کاٹتا رہتا ہے، کاٹتا رہتا ہے. کتنی 4 انگل، اور اس میں جو گندم اگائی ہے وہ کھا کر پھر افطاریاں اور سحریاں کرتا ہے، روزہ قبول ہوگا؟ ہائے ہائے، سوچئے گا ذرا، کتنی گندم میں اگا لوں گا اس تھوڑے سے بنی کو کاٹتے 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 کاٹتے، اور میں اس کو اولاد کو کھلاؤں گا کہ روزے رکھ، فرض ہے یہ، وہ فرض قبول ہوگا؟ یاد رکھیے گا، کپڑے کے اندر ایک بٹن بھی اگر سود اور حرام کے پیسے کا ہوگا، کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے، نماز کیسے قبول ہوگی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم. اللہ تمہارے گناہ تمہیں معاف کر دے گا. واللہ ذو الفضل العظیم، وہ تو بڑے فضل والا ہے، بڑے فضل والا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے اور بخشش کا مہینہ ہے، اپنی بنیادیں درست کر لیں، بنیادیں درست کر لیں. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام دیا، نمبر 1 ان اعبدوا اللہ، یہ بنیاد ہے. اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول کہا جاتا ہے، سب نے آ کر یہی پیغام دیا، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت. جب وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرے گا تو اپنی پاک اور طیب تجارت کے اندر کسی غیر کا مال بھی شریک نہیں کرے گا. جو نبی کے ساتھ شراکت کسی مولوی کی نہیں کرے گا، وہ اپنی غمی اور خوشی کے اندر بھی شراکت کسی اور کی نہیں کرے. تو نمبر 1 ان اعبدوا اللہ، عبادت اللہ کی کرو. یہ چڑھاوے اور یہ نذریں اور یہ نیازیں اور یہ منوتیاں اور یہ منتیں، ان اعبدوا اللہ. نمبر 2 واتقوا، تقوی اختیار کرو، اپنی زبانوں کو تالے لگا لو کہ روزہ رکھ کر اپنے بھائی کی غیبت. واتقوا، متقی بن جاؤ. ہر کام کرنے سے پہلے ڈرو، اس کا جواب دینا ہے، اس کا حساب دینا ہے. یہ حساب ہی تو حکومت مانگ رہی ہے، عوام حکومت سے، حکومت عوام سے، کہ حساب دو، جسے کرپشن آپ کہتے ہیں. اوپر حساب نہیں دینا. میں نے کوٹھی اور بنگلے بنا رکھے ہیں، میں نے تجارتیں کر رہا ہوں، وہ سارا حلال کیا تو اللہ کا شکر ادا کر. اگر اس میں ذرہ بھی حرام کا ہے تو یاد رکھ کل حساب ہوگا، کل حساب ہوگا. واتقوا، آپ دیکھتے نہیں شکایتیں ڈاکٹروں کی، تکلیف کہیں، آپریشن کہیں، معروف ہے کچھ ہو اس کو چیرو پھاڑو اور پیسے بناؤ، کل حساب نہیں دینا، کل حساب دینا. آدمی ٹھیک ٹھاک ہے اور آپریشن کر کے پھینک دیتے. واتقوا، تقوی اختیار کرو. قدم قدم پر تقوی کا حکم ہے. اور نمبر 3 وَأَطِيعُونَ، میرے پیچھے چلو، نبی کے پیچھے چلو. یاد رکھیے گا یہ بڑی جنگ ہے ہماری ان لوگوں سے. ہم انہیں دنیا کے بنائے ہوئے قائد اور لیڈروں سے ہٹا کر اللہ کا بنایا ہوا قائد محمد کے پیچھے چلاتے ہیں.
صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورنہ ہم تو کسی بچے کی بھی بے عزتی نہیں کرتے، بڑے کی تو بڑی دور کی بات ہوتی ہے۔ اور ائمہ دین کے بارے میں تو سوچنا بھی گناہ ہے کہ کوئی برا بھلا لفظ کہہ دے، لیکن یہ ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہو کہ ساری دنیا کے امام ایک طرف کرو اور میرے پیغمبر کو اس کے مقابلے میں لے کر آؤ، اس سے افضل انسان رب نے بنایا ہی نہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں اللہ کے پیغمبر میدان جہاد میں، اور ایک صحابی کو دیکھا وہ زخموں سے چور ہے، تلاش کر رہے ہیں اس کو، وہ پڑا ہوا ہے زمین پر، آنکھیں ملی، ہائے ہائے، اس نے اپنے جسم کو حرکت کرنے کی کوشش کی، آنکھوں کی التجا دیکھی نبی نے اپنا قدم اس کے چہرے کے ساتھ لگا دیا، اس نے اپنا چہرہ نبی کے قدموں میں رکھ کر اشہد اللہ الہ، جان رب کے حوالے کر دی۔ آخری خواہش کیا تھی کہ روح نکلے تو میرا چہرہ محمد کے قدموں کے اندر ہو، میں کل کو کہہ سکوں یا اللہ تیری توحید کے خاطر میں نے یہ مارکا لڑا ہے، جب جان دی تھی محمد مجھ سے راضی تھا۔ اور ہمیں فکر ہی نہ ہو، جو چاہے مولوی ہمیں پیچھے لگا لے، یہ بھی جائز ہے اور یہ بھی جائز ہے، ایسے بھی کر لو اور ایسے بھی کر لو۔ جیسے دنیا تیز ہو رہی ہے ایسے مولوی تیز ہو رہے ہیں، وہ قبروں کے اوپر کھڑے ہو کر اندر مردے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں پرواہ نہ ہو یہ عقیدہ کس کا بھاڑ میں جائے۔ میں حیران ہوتا ہوں، دیکھو آپ باہر نکلتے ہیں سڑکوں پہ، لائٹ موٹر سائیکل والا جلا کر دن میں آپ اسے اشارہ کرتے بند کر بے وقوف، دن میں لائٹ نہیں جلاتے۔ آپ کے قریب بیٹھے، میرے قریب بیٹھے کوئی آدمی اور اس کی ناک کی گندگی ناک کے اوپر لگی ہو، فوراً ٹشو دیتے ہیں صاف کر لے، مجلس میں کراہت آ رہی ہے، ناک لگا ہوا ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، ہائے جو چاہے میرے رب کو گالیاں دے دے، اللہ کی اولادیں بنا لے، ان مرے ہوا کو اٹھا کر رب کا شریک بنا دے، اور مولویوں کو اٹھا کر محمد کے برابر کھڑا کر دے، اور ہمیں غیرت نہ آئے، ہم میں تبدیلی نہ آئے، ایمان کا جنازہ نہیں نکل گیا۔ میں آپ کو سمجھاتا ہی رہوں گا انشاءاللہ جب تک جسم میں جان، منہ میں زبان اور سینے میں قرآن ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے جو آئے ہوئے ہیں اللہ یہ سب کے سب جنت الفردوس کے مالک بن جائے، میری یہ خواہش ہے، تڑپ ہے۔ میں کوئی تنخواہ دار مولوی تو ہوں نہیں کہ کسی کو غصہ آئے اور کہے گا جاؤ کک آؤٹ مسجد سے باہر۔ اللہ کا شکر ہے اپنا کماتا ہوں، اپنا کھاتا ہوں، اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ رکھے، لیکن ایک درد ہے، ایک تڑپ ہے، اللہ رمضان کا مہینہ، جہنم بند ہے، جنت کھلی ہوئی ہے، اور تو نے بتا دیا ایک کام کر لو کہ سارے مردوں سے ہٹ کر زندہ کی طرف آ جاؤ، اور سارے مولویوں سے ہٹ کر محمد کے پیچھے چلو، یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہاری ساری زندگی کو دھو کے رکھ دوں۔ فرمایا اللہ تعالی نے، آخری بات کرتا ہوں وقت ہونے والا ہے، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے، خرچ کرو، اس پر میں نے درس بھی دیا پچھلے دنوں صبح کے وقت تعلیم و تزکیہ کورس میں، دے دو اللہ کے راستے، جو کھا لیا وہ کھا لیا، جو پہن لیا وہ پہن لیا، پھٹ گیا ختم، کھا لیا فضلہ، جسم کا حصہ جمع کیا ہے، جو دے رہے وہ دے دو اللہ کے راستے، نتیجہ کیا ہوگا، یغفر لکم، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اس میں دینے کی شرط نہیں کہ میں اب ساری فیکٹری دے دوں اور پھر باہر کھڑا ہو جاؤں اور غریب کے دن، سبحان اللہ، ایک صحابی ایک مٹھی بھر کھجوریں لا کر دیتا ہے، یہ اللہ کے راستے میں صدقہ، ایک کھجور دو، 10 روپے دو صحیح، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، آدھی کھجور دو، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرو، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرو۔ ہمارا یہ ٹرسٹ غریبوں کی مدد کرتا ہے، طلباء کی مدد کرتا ہے،
رمضان المبارک میں ہم نے سندھ کے اندر 1,00,000 روپے کی افطاریاں بھیجی اللہ کے فضل سے، ہر گھر میں 5,000 روپے کے حساب سے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اتنا ڈرتے ہوئے کام کرتے ہیں کہ اللہ کہیں خطا نہ ہو جائے، پھر بھی انسان ہے، دعا کریں اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ یہ مدارس، یہ مسجدیں اور یہ سارا نظام ہے، حلال اور طیب مال سے مواحد آدمی خود بھی ڈالے اور لوگوں کو بھی دعوت دے۔ وآخر دعوانا